انہوں نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کو نشانہ بنایا اور وہ جو 6 بلڈنگز تھیں ان کو ایک ساتھ مسمار کر دیا، تباہ کر دیا، اور اس میں جو جانی نقصان ہوا اس پر دنیا سے اس طرح کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ میں سنو ٹی وی کی طرف سے جب کوریج کرنے کے لیے گیا تھا تو ہم جنوبی لبنان کے اس ایریا کی طرف گئے تھے۔ یہ جنوبی لبنان کا جو شہر بیروت ہے، اس کا جنوبی حصہ ہے، اس کا ایک ضلع ہے بوقدہ، اس کا ایک علاقہ بنتا ہے یہ ضیا، اور یہ جو ضلع ہے پورا یہ حزب اللہ کے انڈر ہے، حزب اللہ کے کنٹرول میں۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اتنی زیادہ سختی تھی کہ اگر کوئی غیر مقامی وہاں داخل ہو جاتا تھا تو اسے باقاعدہ چیک کیا جاتا تھا اور اجازت نامے کے بغیر اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، وہاں کیمرہ نکال کے ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی۔ اس کے اوپر جو ہے وہ دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھیں بات نہیں ہو رہی۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی حسن نصراللہ کی شہادت کو اسرائیل کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑی کامیابی قرار دے رہا ہے، اور اسرائیل کو دیکھیں یا جو دیگر یورپی ممالک ہیں تو وہاں جشن منائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سنو نیوز کے ہیڈ آف انویسٹیگیشن ڈیسک طارق حبیب صاحب۔ طارق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو طارق صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسرائیل کے لبنان اور یمن پر حملے ہم دیکھ رہے ہیں جاری ہیں، اور یمن میں اب تک کئی اہم مقامات کو نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں صورتحال آخر جا کس طرف رہی ہے اور اسرائیلی حملوں کے نتائج نکلیں گے کیا؟ دیکھیں جی، معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے یہ حملے جو خاص طور پہ لبنان پہ شروع کیے گئے ہیں، ان میں شدت 2 ہفتے قبل آئی تھی جب اسرائیل نے لبنان کی جو مزاحمتی تحریک ہے حزب اللہ، اس پر واکی ٹاکی اور پیجر بلاسٹ کیے تھے۔ اس کے بعد جب اسرائیل نے دیکھا کہ یہ اتنا جو ہے وہ بڑا اقدام کرنے کے باوجود دنیا کی طرف سے اسے کسی طرح کی مزاحمت کا سامنا نہیں ہوا، تو اسے شے ملی اور اس نے مسلسل جو ہے وہ لبنان کے تمام قصبوں کو اور شہروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں اس کا ہدف جو تھا وہ جنوبی لبنان کے سرحدی قصبے تھے جو تقریباً 130 کلومیٹر کی سرحد پر واقع ہے اور 16 کے قریب قصبے ہیں۔ ان کو مکمل طور پہ تباہ کرنے کے بعد اسرائیل لبنان کی طرف آیا، اور پھر اس نے لبنان کے جنوب میں لبنان کا جو جنوب ہے وہ خاص طور پہ حزب اللہ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور جو خانہ جنگی ہوئی اس کے بعد وہاں پر حزب اللہ کے لوگ بہت بڑی تعداد میں ہجرت کر کے آئے تھے، اور وہ ایک مضبوط گڑھ تصور کیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ حزب اللہ کی قیادت بھی وہیں موو کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس نے جنوبی لبنان پر حملے شروع کر دیے، اور وہ بہت ہی گنجان آباد علاقہ ہے، اور اسے جب کوئی روک ٹوک نہ ہوئی تو اس کے بعد دیکھا ہم نے کہ انہوں نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کو نشانہ بنایا، اور وہ جو 6 بلڈنگز تھیں ان کو ایک ساتھ مسمار کر دیا، تباہ کر دیا، اور اس میں جو جانی نقصان ہوا اس پر دنیا سے اس طرح کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس چیز نے اسرائیل کو اور بڑھاوا دیا، اور وہ جو ہے وہ شمالی لبنان کی طرف جو بیروت کا خاص طور پہ شمال بنتا ہے اس طرف گیا، اور وہاں پہ بھی اس نے بمبارڈمنٹ شروع کر دی۔ اور کل رات کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو بیروت کا جو ہارٹ کہلاتا ہے جو علاقہ، وہ کنجسٹڈ ہے، کاروباری ہے، وہاں رہائشی عمارتیں بہت زیادہ ہیں۔ وہاں پہ اس نے کل رات کو ایک رہائشی عمارت کو بمبارڈمنٹ کر کے مکمل طور پہ تباہ کر دیا، جس میں بڑی تعداد میں شہادتوں کی اطلاع ہے۔ یہ اقدامات کیے جانے کے باوجود اسرائیل پر کسی طرح کی کوئی گرفت نہیں کی گئی۔ اگر آپ دیکھیں تو اقوام متحدہ میں جب نیتن یاہو نے اسرائیلی وزیر اعظم نے خطاب کیا تو اس نے 2 نقشے دکھائے، اور اس نے ایک کہا کہ جو یہ اس کے ہمارے ساتھ ان ممالک کے اچھے تعلقات ہیں اور یہ گڈ کنٹریز ہیں، اور یہ ممالک جو ہیں ان کے ہمارے ساتھ تعلق اچھے نہیں ہیں اور یہ بیڈ کنٹریز ہیں۔ اور واضح طور پہ اس نے کہا کہ یہ جو بیڈ کنٹریز ہیں ان میں سے اور گڈ کنٹریز میں سے دنیا کو کسی ایک طرف ہو جانا چاہیے، یعنی وہ دنیا کو بالکل ٹھیک جس طرف میں جا رہا ہوں طارق صاحب ذرا جانا چاہیے۔ طارق صاحب ذرا اس بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا، حسن نصراللہ کو جس بلڈنگ میں شہید کیا گیا تھا، آپ نے بھی اس ایریے کا وزٹ کیا ہے، ہمیں ذرا اس بارے میں تھوڑی سی جانکاری دیجیے۔ جی دیکھیں، میں سنو ٹی وی کی طرف سے جب کوریج کرنے کے لیے گیا تھا تو ہم جنوبی لبنان کے اس ایریا کی طرف گئے تھے۔ یہ جنوبی لبنان کا جو شہر بیروت ہے، اس کا جنوبی حصہ ہے، اس کا ایک ضلع ہے بوقدہ، اس کا ایک علاقہ بنتا ہے یہ ضیا، اور یہ جو ضلع ہے پورا یہ حزب اللہ کے انڈر ہے، حزب اللہ کے کنٹرول میں۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اتنی زیادہ سختی تھی کہ اگر کوئی غیر مقامی وہاں داخل ہو جاتا تھا
तो उसे बाकायदा चेक किया जाता था और इजाज़त नामे के बगैर अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ कैमरा निकाल के रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती थी। अगर हम इसके ऊपर डिटेल से जब हम देखते हैं या क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो पता ये चलता है कि कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह के मामलात में सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, जिसकी वजह से इतना बड़ा सानिया रोनमा हुआ है। और दूसरी बात इस हवाले से ये है कि वो इंतहाई कंटेस्टेड इलाका था। जैसे अगर हम पाकिस्तान से मिसाल दें तो पिंडी का पुराना जो है उसे कहा जा सकता है। लाहौर में हम जो पुराना लाहौर है उसे देख सकते हैं। अंदरून लाहौर, फैक्ट्रियां छोटी और रिहायशी इमारतें बिल्कुल करीब करीब और तंग इलाका, छोटी जो है वो सड़कें, गाड़ियां, वहाँ पे जो है वो ट्रैफिक जैम रहता था, तो घंटों ट्रैफिक जैम रहता था। अच्छा। हमें सिर्फ जो जब हम उस इलाके के विजिट कर रहे थे तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो चंद किलोमीटर दूर और उसमें घंटों लग जाते थे। इस तरह के कंजेस्टेड इलाके में, इस तरह के गुंजान आबाद इलाके में इसराइल ने ओपनली बम्बार्डमेंट किया और 6 जो इमारतें कसीरुल मंजिला उन्हें जमीन पोश कर दिया और वो तमाम की तमाम रिहायशी इमारतें थी। इसके ऊपर जो है वो दुनिया में कहीं भी आप देखें बात नहीं हो रही। इंटरनेशनल मीडिया भी हसन नसरुल्लाह की शहादत को इसराइल के हवाले से जो है वो एक बड़ी कामयाबी करार दे रहा है। और इसराइल को देखेंगे आज जो दीगर यूरोपीय ममालिक हैं तो वहाँ जश्न मनाए जा रहे हैं, लेकिन कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है कि वो जो बिल्डिंग गिरी हैं उनमें शहादतें कितनी हुई हैं, उनमें जानी नुकसान कितना हुआ है। तो इससे हमें दुनिया का रवैया नजर आता है जो इसराइल की तरफ बिल्कुल, है। ये जो और मुनाफिकाना और दोहरा रवैया है दुनिया का, वो सबके सामने इस वाक़े के बाद भी खुलकर सामने आया। पहले भी कई मौक़ों पर ऐसा होता रहा है, बेनकाब होता रहा है उनका रवैया। तारिक हबीब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए।